حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اصل نام حسن ہے، یعنی پورا نام خواجہ غریب نواز حسن سنجری خواجہ اجمیر بھی جن کو کہا جاتا ہے، ان کا ہر رجب کی 6 تاریخ کو عرس مبارک ہوتا ہے۔ یہ تقریباً عالم کے اکناف عالم میں موجود مسلمان اس چھٹی شریف سے وہ بھی جانتے ہیں، اور آپ کی سیرت سے بھی ان کا ایک لگاؤ ہے، آپ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ آپ کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کا اصل نام حسن تھا، سنجر کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو سنجری بھی ساتھ کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرت میں اتنے پیارے ایسے گلدستے پھول موجود ہیں، جس اگر ہم آپ کی سیرت پر عمل کریں، آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں، تو ہم اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں، آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں چند یونیک پوائنٹ آپ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں جو عمومی طور پر سنے نہیں جاتے، کیونکہ یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ پہلی بات کہ آپ کا رشتہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسا تھا، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو ہم غوث پاک کہتے ہیں، 11ویں والا پیر کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپ بڑے کلوز رشتہ دار ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عبداللہ حنبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پوتی ہیں، اور ادھر سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبداللہ حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ یعنی اس رشتے کی روح سے آپ کی والدہ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آپس میں کزن، بھائی بہن ہیں، مطلب وہ آپ کے چچا کی بیٹی ہیں، آپ کے کہ حضور غوث اعظم کے چچا کی بیٹی ہیں، یعنی آپ کی چچا زاد بہن ہے، جو حضور غریب نواز خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ ادھر سے بھی آپ آپس میں جو رشتہ بنتا ہے وہ ماموں بھانجے کا بنتا ہے۔ ایک اور رشتے سے بھی آپ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی آپس میں کزن ہیں، آسان الفاظ میں بڑے کلوز فرسٹ کزن آپ بنتے ہیں، آپ کا یہ رشتہ ہے۔ آپ اکثر والد کی وفات کے بعد آپ نے جو آپ کو میراث کے اندر ملا، ایک پن چکی تھی اور ایک باغ تھا، اور باغ کے انگوروں کا باغ تھا، تو اس کو آپ کاشت اس کی کیا کرتے تھے، کاشت کر کے گھر چلاتے تھے، تو کیونکہ سید زادے بھی تھے آپ، تو آپ نے جب یہ سلسلہ شروع کیا، لیکن علماء کی اور بزرگوں کی بڑی عزت اور بڑا احترام آپ کے دل میں ہوتا تھا، تو اس وقت کے مشہور ایک مجذوب تھے ابراہیم کندوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام ہے، وہ ایک مرتبہ ایسے ہی گھومتے گھومتے آپ کے باغ میں آ گئے اور آپ سے انگور مانگے۔ تو جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں عمومی طور پر لوگ ان کو لائق نہیں کرتے، یعنی کوئی بچے پتھر بھی مار دیتے ہیں، کیونکہ وہ عام حالات میں جس طرح انسان رہتے ہیں ان سے ان کی زندگی کچھ اور ہی ہوتی ہے، مرفوع القلم ہوتے ہیں، اور صفائی وغیرہ کے معاملات کی وجہ سے بھی لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن آپ نے ان کی بڑی عزت کی۔ جیسے ہی آپ سے انگور مانگے، آپ نے اپنے باغ کے جو بہترین انگور تھے پہلے ان کو تلاش کیا، جو پکے ہوئے تھے، رس بھرے تھے، وہ لائے، موٹے موٹے انگور آپ کو پیش کیے۔ آپ نے ان انگوروں کو لیا اور کھایا، اور تحفے میں جب آپ کا دل خوش ہو گیا تو اپنی بغل سے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کر، اور وہ بھی چبا کر، اپنی داڑوں میں چبا کر، اپنا تھوک اس میں لگا کر آپ کو دیتے ہیں۔ اب اگر عام کوئی بندہ ہوتا تو وہ شاید، کیونکہ ان بزرگوں کے احترام کو نہ جانتا تھا، تو وہ نہ لیتا، صفائی کے معاملے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، لیکن آپ نے اپنا منہ کھول دیا اور انہوں نے وہ لقمہ جو خود چبایا ہوا تھا وہ آپ کے منہ میں ڈال دی۔ آپ خود فرماتے ہیں وہ لقمے کا پیٹ میں جانا تھا کہ دل کی حالت زیر و زبر ہو گئی، کیف و مستی طاری ہو گئی، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی، پن چکی بھی بیچی اور باغ بھی بیچا، اور وہ ساری جو تھوڑی بہتی دولت تھی وہ غریبوں میں تقسیم کر کے خود آپ سمرقند میں قرآن کے حفظ اور دینی علوم کے لیے آ گئے۔ کئی بار
57 آپ کی ملاقاتیں تاریخ میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک سے ہوئی ہیں. کئی مرتبہ یعنی آپ کی صحبت سے آپ فیض یافتہ ہیں, آپ کی صحبت میں رہے. 57 سے زیادہ ملاقاتیں, کیونکہ آپ نے اکثر زندگی آپ نے گزاری ہی سفر میں ہے. اس کے بعد ایک اور یونیک واقعہ آپ کی بیعت کا ہے. جب آپ نے علم حاصل کر لیا, اب آپ اپنے مرشد کی تلاش میں نکلے. آپ فرماتے ہیں میں بغداد شریف میں تھا تو میں خواجہ جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں گیا. وہاں پر پہلے ہی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے, اور بغداد شریف کے بڑے بڑے مشائخ آپ کو ملنے کے لیے وہاں جمع تھے. میں نے بھی سرے نیاز زمین پر رکھ دیا. یہ حضور خواجہ غریب نواز کے الفاظ ہیں, آپ نے فارسی میں لکھے. یہ واقعہ خود آپ بیان کر رہے ہیں. اب آپ کی جو کتاب ہے, آپ کی تحریر فارسی میں ہے, میں اس کا ترجمہ صرف کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں فقیر نے اپنا سرے نیاز زمین پہ رکھ دیا, اور جب میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی نے مجھے دیکھا اور مجھے پاس بلایا, کہا جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر بلایا, کہا اس طرح کرو, آپ ادھر بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا, حکم کی تعمیل کی. پھر مجھے کہا سورہ بقرہ پڑھو. میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی, حافظ تھے آپ. پھر اس کے بعد کہا 21 بار درود شریف پڑھو. 21 بار درود شریف پڑھا. اس کے بعد کہا ادھر آؤ. میں پاس ہوا, اپنا ہاتھ لاؤ. یوں آپ کھڑے ہو گئے, آسمان کی طرف دیکھا, کہا لاؤ اپنا ہاتھ, میں تمہیں اپنے رب تک پہنچا دوں. کہتے میرا ہاتھ پکڑا, اور اس کے بعد ہاتھ پکڑنا تھا تو مجھے اپنی خرقہ عطا فرمایا اور اپنی کلیم خاص عطا فرمائی. وہ دینے کے بعد بٹھا لیا, کہا 1 روز کا آپ چلہ کرو گے جو ہمارا ایک خاص ہوتا ہے. تو میں دن رات بیٹھنے کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا. جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے کیا کہا زمین کی طرف دیکھو. میں نے زمین کی طرف دیکھا, کہا کہاں تک نظر آتا ہے؟ کہا جی تحت الثری نظر آ رہا ہے. اور میں اچھا اب 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو. سورہ اخلاص پڑھا. آسمان کی طرف دیکھو. آسمان کی طرف دیکھا, کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ کہا حجاب عظمت کو میں یوں دنیا میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. حجاب عظمت, عرش معلیٰ کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا اچھا اب میری انگلی کی طرف دیکھو. انگلی یوں کی. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے, یہ ایک ہی مجلس کا واقعہ ہے, یہ چند منٹوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. انگلی یوں کی. کہا کیا اس میں نظر آ رہا ہے؟ فرمایا میں 18,000 عالم کو آپ کی انگلی میں ملاحظہ کر رہا ہوں. فرمایا اب تمہاری نظر ٹھیک ہو گئی ہے. آج ہم نظر چیک کروانے جاتے ہیں تو ہماری نظر وہ الفابیٹس سے چیک کی جاتی ہے, لیکن یہ بزرگوں کا ایک ایسا روحانی سسٹم تھا. کہا کہ تم اب 18,000 عالم کو بھی دیکھ لیا تحت الثری زمین, اب تمہاری نظر ٹھیک ہو گئی ہے. اب وہ اینٹ اٹھاؤ. اینٹ اٹھائی گئی تو وہاں سے دینار نکلے. فرمایا جاؤ شکرانے کے طور پر فقراء میں تقسیم کر دو. سبحان. اور پھر یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا اب تم پر ہماری صحبت لازم ہے. آپ عالم بن چکے تھے, حفظ قرآن کر چکے تھے, اور روحانی منزلیں بھی طے کر چکے تھے کئی حد تک, لیکن اب بھی صحبت. پھر 20 سال صحبت مرشد میں رہے, 20 سال رہے, اور کیسا کیسا ہیرا آپ کے مرشد نے اتنے جو پہنچے ہوئے تھے کیسے ان کو تراشا ہوگا. اس کے بعد آپ کے مرشد نے اپنے یعنی حضور خواجہ غریب نواز کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. آپ جب مدینہ شریف گئے تو وہاں پر آپ قیام کی نیت سے کہ میں آپ واپس نہیں آؤں گا, مدینہ شریف ہی رہوں گا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کروں گا. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, اور خواب میں آ کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے اے حسن, تمہاری ضرورت ہند میں ہے جہاں کفر پھیلا ہوا ہے. اب تمہاری میں ڈیوٹی یہ لگاتا ہوں, تمہیں ہند عطا کرتا ہوں, جاؤ اب ہند میں چلے جاؤ, اجمیر میں چلے جاؤ. جب آپ خواب سے اٹھتے ہیں, اجمیر کا آپ کو نام یاد ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں تھا, ہند کا کچھ سفر اس طرح کا ہوا نہیں تھا. تو اجمیر کا نام تھا, لیکن اب ششو پنج میں پڑ گئی کہ اجمیر ہے کہاں, اس کی طرف رہنمائی کون کرے گا. بس اتنا تھا. تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے خواب میں تشریف لائے, اور پھر اجمیر شریف کے پہاڑ دکھائے, اجمیر کی بستیاں دکھائیں. فرمایا اس جگہ تم نے جانا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
آپ کو یعنی اجمیر کی پورا ہند آپ کو عطا کر کے سیادت ہند دے کر سردار ہند بنا کر سلطان اور ہند بنا کر بھیجا. یعنی حضور خواجہ غریم نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلیمی سلسلہ دیکھیں، آپ سب سے بڑے عالم ہیں. آپ کی تربیتی سلسلہ روحانیت میں دیکھیں، آپ خواجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 سال تک آپ کی صحبت میں رہ کر آپ فیض یافتہ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر فیض حاصل کر کے عطائے رسول بنتے ہیں. پھر آپ کی پیشانی پر ایک ورڈ نور بار لکھا ہوا تھا جو اہل نظر پڑھ لیتے تھے، کیا؟ ہاذا حبیب اللہ، کہ یہ بندہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے. آپ کا اس قدر درجہ تھا کہ پیشانی پر اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ ہاذا حبیب اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں پھر آپ جب اجمیر شریف کے اندر آئے تو آپ نے کتنے لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ پیچھے تربیت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی، پیچھے فیض مصطفی تھا، پیچھے ملاقاتوں کا اثر اور رشتہ حضور غوث پاک سے جو نسبت تھی اس کا ایک خاص اثر تھا. جو بڑے بڑے مشائخ سے آپ حضرت ابراہیم کندوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو لقمہ آپ نے کھایا تھا اس کا فیض بھی موجود تھا. جب اتنا منبع فیض، اتنے دریا پیچھے بہ رہے ہوں تو پھر نظر اٹھتی ہے لاکھوں کو مسلمان کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. یہ آپ کا درجہ ہے.